بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے تنہا عبادت کے لائق ہیں۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید، اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ اچھا، آج کل ویڈیو ایڈٹ نہیں ہو رہی ہیں، آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے بتایا تھا سسٹم جو میرا مین سسٹم تھا تو وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا، تو اس وجہ سے جتنے ایڈیٹر میں نے رکھے ہوئے ہیں وہ سارے اسی کے اندر تھے، تو بلکہ میری ٹیمیں وغیرہ جو ہیں وہ دوسرا کام کرتی ہیں، ان سے میں یہ کام نہیں لیتا، اس لیے کہ یہ میں اپنی مرضی سے ایڈٹ کرواتا ہوں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ عید کے بعد میرا خیال سے دوبارہ ایڈٹ ہم کروا دیں گے، 2-3 سسٹم صحیح کر رہی ہیں میری ٹیم ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بہرحال ہم آج کے ٹاپک پر آ جاتے ہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے خود سے مجنونیت اپنے اوپر لی ہوئی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ بہلول کیسی گزر رہی ہے آج کل؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس شخص سے پوچھتے ہو کہ جس کی مرضی سے سورج نکلتا ہے، مرضی سے سورج ڈوبتا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ لاہور پڑھو بہلول، تمہاری مرضی سے سورج نکلتا ہے، تمہاری مرضی سے سورج ڈوبتا ہے؟ کہتے میں نے یہ تو نہیں کہا۔ کہتے بھی کیا کہا؟ کہتے میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں ڈال دی، تو اس وجہ سے جو اللہ میرے ساتھ کرتا ہے میں اس میں مطمئن بھی ہوں، خوش بھی ہوں۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو آج کے جاہل لوگ نہ سمجھ سکے۔ ہم رب کے فارمولوں کو، رب کی ہدایات کو، رب کے ڈسپلن کو چھوڑ کے اپنی عقل سے کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں کبھی کامیابیاں ہو جاتی، لانگ ٹرم پہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی کامیابیاں۔ شارٹ ٹرم میں کبھی کبھی کامیابیاں ہو جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں واہ کیا ہم نے رولز بنائے، کیا ڈسپلن بنائے، کیسی پیاری زندگی ہے یہ۔ اور پھر جب جوتیاں لگتی ہیں، پھر جب رسوا ہوتے ہیں، جب بیمار پڑ کے بستر پہ گرے پڑے ہوتے ہیں، پھر جلدی جلدی تسبیحاں پکڑتے ہیں، اور پھر جلدی جلدی جو ہم جیسے سو کالڈ مولوی ہیں ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ڈال دینی ہے۔ یعنی کہ کوئی حکم ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے جو رب کے حکم سے تضاد ہو، یا میں تو کہتا ہوں تضاد کو بھی چھوڑے، تھوڑا سا بھی ٹریک سے ہٹا ہوا وہ حکم جو کہ رب کی طرف سے کچھ اور آپ کی سوچ میں کچھ اور ہو، تو ایسے زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رسوائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ایسی زندگی کبھی سکون دے ہی نہیں سکتی ہے۔ کتنے میرے پاس ایسے کلائنٹ آئے جو کہ ارب پتی کھرب پتی تھے، فیم تھا ان کے پاس، کیا کیا کچھ نہیں تھا، لیکن زندگی کا سکون جو تھا وہ سب کچھ چھن چکا تھا۔ ان کی اولادیں ان کو چھوڑ کے جا چکی تھی، بیوی نے کسی اور جگہ ٹانگ اڑا لی تھی، یعنی کہ کوئی بھی چیز اب ایسی نہیں تھی جو کہ سکون میں ہو۔ وجہ کیا تھی؟ جب ان کا وقت تھا، جب اللہ نے ظلم کی رسی دراز کرتا ہوں میں، جب ان کا وقت تھا تو وہ اپنی عقل کو خدا سمجھتے تھے۔ ان کو واضح بتایا جاتا تھا کہ یار قرآن و حدیث میں یہ چیز ایسے ہے یار۔ جیسے میں نے بھی پچھلے دن ایک کوٹ پڑھی کہ آج کے نام نہاد فیملیز اپنی بچیوں کو پارلر سے تیار کرا کے، میک اپ شیک اپ کرا کے لڑکا تلاش کر رہی تھیں، وہ جو پاک صاف روح والا ہو۔ ارے آپ نے تو دکھاوے والی لڑکی تیار کر دی نا۔ آپ بولیں اس کو کہ یار یہ رنگ و روپ ہے بغیر پارلر کے، اگر تیرے کو قبول ہے، ہاں سیرت اس کی ایسی ہے۔ اسی طرح سے لڑکے کے مال و متاع کو چھوڑ کے سیرت پر ورکنگ کریں۔
تو بہرحال یہ تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میں اب دوبارہ اس طرف آتا ہوں، بہلول رحمۃ اللہ علیہ والی بات، کہ اگر آپ چاہتے ہو، گولڈن بات آج کی، آپ چاہتے ہو اپنی زندگی میں سکون لانا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی رب کی مرضی میں ڈال دینی، یا رب کی مرضی اپنی مرضی میں ڈال دینی ہے۔ تو زندگی کا کوئی ایک کام، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے ہے جو رب کے حکم کے بغیر ہو۔ اور یہ وہ کون سا حکم ہونا چاہیے؟ جو سیکھا ہوا ہو، کہ ایک ایک پیج یا فیس بک سے چیزیں نہ لی ہوئی ہوں، کیونکہ فیس بک وغیرہ میں تو کبھی کبھار ایسی چیزیں بھی کر دی جاتی جس کا دور دور تک ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور کبھی ان کو بتاؤ کہ یار شرعی مسئلہ ایسا نہیں۔ ابھی جو میرا ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام والا لیکچر گزرا ہے، 90% لوگوں کو قربانی کے یہ مسائل نہیں پتہ تھے جو ہم نے ڈسکس کیے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ اب انہوں نے کتابیں پڑھ کے اپنی قربانیوں کو بہتر کر لیا ہے۔ تو گولڈن بات کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اپنی مرضی رب کی مرضی میں ڈال دو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔